الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ رسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء الا المتقون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرات اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اسی عرس شہاب الدین بابا اور شہدائے رسول کانفرنس کے شامیانے کے نیچے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب نو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہا و یاسین انیس بے کساں چارہ سازنا فخر رسولہ مالکی نواز سیاہ الامکہ محمد عربی و فدا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نثار فرمائیں، بڑھے درود باز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی من صلیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یقیناً یہ آپ پر ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ شہدائے رسول کانفرنس کے شامیانے کے نیچے بیٹھ کر ایک شہدائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر شہدائے رسول کانفرنس کے شامیانے تلے بیٹھ کر ایک شہدائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر اور یقیناً شہدائے رسول کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ وحدہ لا شریک جس مومن کو چاہتا ہے کہ بھلائی کرے اس کے ساتھ تو وحدہ لا شریک کسی شہدائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور اسی مضمون کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا یعنی نبی کے غلاموں کا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات، نبی کے غلاموں کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت پیش کیجئے گا تو جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے دنیا کا امام ہو جاتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے دنیا کا امام ہو جاتا ہے۔ نبی کی غلامی اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور یقیناً نبی کی غلامی ہی ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی سعادت ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، نبی کے گدا شہدائے رسول جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی بھی ہے نبی کے علاوہ اللہ نے نبی کو وہ طاقت و قوت عطا کیا ہے، وہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی، شعر پر غور کیجئے گا، سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل، تمام چیزوں کا
اختیار وحدہ لا شریک نے نبی پاک کو دے دیا تو اعلیٰ حضرت بریلی کے دھرتی پر بول اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نبی مختار کن ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کن ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، تو نبی اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ نبی کو وحدہ لا شریک نے دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وحدہ لا شریک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی پاک کو دونوں جہان کے لیے وحدہ لا شریک نے رحمت بنا کے بھیجا، تو نبی پاک اپنی رحمت بانٹتے ہیں، کسی کو محروم نہیں کرتے، کسی کو نبی پاک اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتے، تو نبی پاک ہی کا فیض ہوتا ہے جو اولیاء کرام کی بارگاہ سے ہم کو ملتا ہے، نبی پاک کا فیض ہوتا ہے جو اولیاء کرام کی بارگاہ سے ہم کو ملتا ہے، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے آواز یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، آواز یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے، نبی کا فیض، نبی کا فیض بڑھتا ہے ولی کے آستانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے ولی کے آستانے سے، ولی کے آستانے سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے تو یقیناً یہ نبی کا فیض ہوا کرتا ہے، یہ اولیاء کرام بانٹا کرتے، اولیاء کرام نبی کے بارگاہ کے غلام ہوتے ہیں، اور نبی پاک ان کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ تم میرا فیض میری امت کو بانٹو، تو اس لیے نبی پاک کا فیض جو ہے اولیاء کرام کی بارگاہ سے بڑھتا ہے، نبی پاک اگر چاہے تو سبز گنبد میں تشریف فرما ہو کر وہیں سے سب کو فیض بانٹ دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہتا ہے، نبی مختار وہیں سے چاہے تو سب کو فیض عطا کر دے، لیکن ایک انسانی فطرت ہوا کرتی ہے، ایک انسانی فطرت ہوا کرتی ہے، انسان کے فطرت میں یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اصل دینا اسی کو سمجھتا ہے جو قریب سے انسان حاصل کر لیتا ہے، قریب سے حاصل کر لیتا ہے، اور یہ قریب سے بھی جو حاصل کرتا ہے یہ وہی نبی کا فیض ہوتا ہے جو یہ قریب سے حاصل کرتا ہے، تو نبی پاک نے انسانی فطرت کے مطابق جگہ جگہ اپنے غلاموں کو بانٹنے کے لیے مقرر فرما دیا، جگہ جگہ بانٹنے کے لیے نبی پاک نے غلاموں کو مقرر فرما دیا، لو میرا فیض لو اور میرے جو ہے غلاموں میں بانٹتے رہو، میری امتیوں میں بانٹتے رہو فیض، تو نبی پاک نے بغداد کی سرزمین پر، بغداد کی سرزمین پر غوث پاک کو مقرر فرما دیا کہ اے عبد القادر فیض میرا ہوگا بٹے گا تمہارے در سے، فیض میرا ہوگا بٹے گا تمہارے در سے، تو فیض نبی کا ہوتا ہے اور بٹتا ہے غوث پاک کے در سے، غوث پاک اس شخصیت کا نام ہے، غوث پاک بانٹتے ہیں تو بہت کچھ بانٹتے ہیں، لیکن جب غوث پاک بانٹنے پر آتے ہیں تو ولایت تک بانٹ دیتے ہیں، سر بھلا کوئی کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، عصر نبوت کی آخری اینٹ بن کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تشریف لا چکے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن میرے نبی کا دین، میرے نبی کے غلام اولیاء کرام سے چلے گا، اولیاء کرام سے چلے گا، اور ولایت کی بھیک
غوث پاک کے در سے کل بھی بڑھ رہی تھی، آج بھی بڑھ رہی ہے، اور صبح قیامت تک غوث پاک کی بارگاہ سے نبی کا فیضان بڑھتا رہے گا، ولایت بڑھتی رہے اور سب کچھ بڑھتا رہے گا، کسی کو نظر آئے کہ نہ آئے، لیکن نبی کا فیضان ہوتا ہے، غوث پاک بانٹتے رہتے ہیں، غوث پاک بانٹتے رہتے ہیں، اور غوث پاک کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے کوئی محروم نہیں ہوتا۔ تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو غوث پاک بانٹتے رہتے ہیں، مقرر کردہ نبی پاک کے غلام ہیں جو نبی پاک کی امتیوں کو اپنا فیض بانٹ رہے ہیں۔